شب برات، کل شب برات ہے نا، تو بھئی شب برات میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھو گے؟ کہو انشاءاللہ. ہاں جی. قرآن شریف تھوڑا پڑھو گے؟ کچھ ذکر فکر کرو گے؟ روزہ رکھو گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی شب برات کچھ نہیں، بیکار ہے، حوصلہ ہے، اور حدیثیں کچھ نہیں ہے، بدعت ہے، بیس لیس ہے. بھئی ایک منٹ سٹاپ. اس میں لوگ دو ایکسٹریمز میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شب برات بالکل کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے، یہ سلفی وہابی قسم کے لوگ. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شب برات میں خوب حلوہ پکاؤ، بریانی کھاؤ، اور سمجھیے نعتیں پڑھو، اور صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھو، اور شبینہ پڑھو، اور پتہ نہیں کیا کیا، پوری رات میں تماشو، کھیل ڈھونگ، لائٹ بتی بجانا چلانا، اور اس میں پورا مین روڈ جو ہے اس کو بلاک کر دینا، اور شور شرابہ بچانا، ٹیک اویز کو پوری رات کھلا رکھنا، اور پتہ نہیں یہ سب حرکتیں. تو یہ شیطان دونوں کے ساتھ کھیلتا ہے. ان کو بھی کہتا ہے کہ تم کچھ مت کرو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، مسجد خالی کر دو، اور کوئی آدمی بیچارہ نفل پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی سٹاپ کرو، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچو، اس کو کہے نماز مت پڑھ، بدعت ہے، نکل یہاں سے. اور دوسری طرف شیطان ان کو بھی بہکاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم بھی عبادت مت کرو، کھیل تماشوں کے اندر لگے رہو اور ہوا کرنے میں لگے رہو. شیطان دونوں سے کھیلتا ہے. ہماری شریعت نے ہم کو متوسط معتدل امت وسط بنایا ہے، اور معتدل امت بنایا ہے، نہ افراط نہ تفریط، نہ بالکل کوتاہی، نہ بہت زیادہ آگے حد سے لمٹ سے آگے نکل جانا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ہدایت دی ہے کہ بھئی شب برات کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہے، یہ رات اسپیشل رات ہے اور اس میں کچھ برکت ہے. چنانچہ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک شب برات میں آسمان دنیا پر مغرب کے وقت تشریف لے آتے ہیں، جیسا تشریف لانا ان کی شان کے مناسب، اور صبح صادق تک وہاں سے آواز لگتی رہتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافيه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی دی جائے، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ اس کو عافیت دی جائے. آؤ مانگو، اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ، اللہ بھر دیں گے تمہاری جھولی. ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں سب کی بخشش کر دیتے ہیں مگر دو آدمیوں کی، ایک مشرک کی، شرک کرنے والے کی، دوسرے مشاحن کی، یعنی دل میں کینہ اور میل رکھنے والے کی. تو اب یہ رات خصوصی برکت والی ہے، اس میں یہ مغفرت اور اس میں کچھ نہ کچھ فضیلت والی حدیث کو یہ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے، بیکار ہے، سب حدیثیں کچھ نہیں ہیں، اور اس کے راوی میں یہ ہے وہ ہے فلاں ڈمگرا. ہم ان کو کہتے ہیں ایک منٹ سٹاپ، ایسے ویسے کسی غیر موضوع حدیث کو موضوع مت کہہ دو، ذرا سوچ کے بولو. بہت بڑا گناہ ہے کوئی حدیث موضوع نہ ہو اور اس کو موضوع کہہ دینا. فورج، موضوع کے معنی فورج، فیبریکیٹڈ، لائی، جھوٹ. تو کسی حدیث کو جو درست ہو اس کو موضوع اور جھوٹ کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے سوچ کے بولو. یہ حدیث جو مغفرت والی اور اس رات میں رحمت مغفرت والی حدیث ہے، یہ 10 صحابہ سے منقول ہے. شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاجوبۃ المردیہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے، ابو موسیٰ الاشعری سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عوف ابن مالک سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. یہ 10 صحابہ کے نام ہم نے گنوائے جن سے اس رات میں مغفرت کے عام ہونے والی حدیث منقول ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ سلفیوں کے بڑے بابا ہیں ناصر الدین البانی، ان کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں صفحہ 138 جلد سی کے اوپر وہ ان تمام صحابہ کی حدیثوں کی سندیں نقل کرتے ہیں، حوالے کہ کون کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے، اور وہ 3 صفحے کی ڈیٹیل کے بعد وہ کلوزنگ کامنٹ اور خلاصہ اس پر لکھتے ہیں. وجملة القول ان الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فما نقله الشيخ القاسمي في إصلاح المساجد
عن اهل التعديل والتجريح انه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح فليس مما ينبغي الاعتماد عليه ولئن كان احد منهم اطلق مثل هذا القول فانما اوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك. خلاصہ اس کا کیا ہے کہ یہ حدیث اپنے ان تمام طرق کو ملانے کی وجہ سے صحیح بلا ریب، بلا شک صحیح ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے. اور تم نے تو کیا کہہ دیا تھا؟ اس کو موضوع کہہ دیا تھا. ضعیف پر بھی نہیں اٹکے تھی، موضوع ہی کہہ دیا تھا. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں تمہارے البانی صاحب کہ یہ ھذا الحدیث صحیح بلا ریب، اور صحت تو اس سے کم تعداد سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. جب 10 صحابہ سے منقول ہے تو پھر یہ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ یہ انہوں نے کہا. آگے بس لمبا چوڑا کلام ہے، حدیث کی وضاحت ہو گئی. ایک اور حدیث ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم عن شہر من الشہور ما تصوم من شعبان. یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں کہ آپ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. رجب رمضان کے بیچ میں ہے. اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں پہنچایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا، نسائی شریف صفحہ 321 جلد 1 پر. امام طحاوی نے نقل کیا 396 جلد 1 پر. ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا، صحیح کہا اس کو کہ یہ حدیث صحیح ہے. اوجز المسالک میں حضرت شیخ نے صفحہ 87 جلد 2 کے اوپر اس کو نقل کیا. اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الامالی المطلقہ میں صفحہ 119 سے صفحہ 125 تک پر اس حدیث پر کلام کیا. لمبی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی کہ شب برات تھی 15 شعبان کی رات. میں سوئی ہوئی تھی، میری ایک دم سے آنکھ کھلی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پاس نہ پایا. میں پریشان ہو گئی. لمبی حدیث ہے. تو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی. آخر دیکھا گھر میں تو اندھیرا تھا. بالآخر جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نماز میں تھے، سجدے میں تھے. انہوں نے ٹٹولا تو ان کے پاؤں جو ہے حضور کے سول اور تلوے کے اوپر لگے جب حضور سجدے میں ہیں. اور اس وقت حضور دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک وبرضاک من سخطک وبک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری خوشی کی تیرے غصے سے، اور تیرے عافیت دینے کی پناہ لیتا ہوں تیرے سزا دینے سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں تجھ سے. تیری ذات بڑی عظمت اور جلال والی ہے. میں تیری پریز اور تعریف اس طرح نہیں کر سکتا کہ جس طرح کرنی چاہیے. تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. یہ حضور دعا مانگ رہے تھے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی، میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا ابی انت و امی انک لفی شأن و انی لفی شأن آخر. آپ کس کام میں بزی ہیں اور میں کن خیالات میں مگن ہو گئی ہوں. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نقل کی. لمبی حدیث ہے. اس لمبی حدیث پر تھوڑا کلام ہے، لیکن اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اخیر میں ایک جگہ جا کر کہتے ہیں ھذا حدیث غریب ورجالہ موثوقون الا سلیمان بن ابی کریمہ ففیہ مقال. آگے وہ اخرجہ البیہقی فی فضائل الاوقات من طریق النضر بن کثیر عن یحیی بن سعید الانصاری عن عروہ وفی النضر بن کثیر مقال ایضا ولکنہ اصلح حالا من سلیمان. آگے وقد اخرج مسلم حدیث عائشہ. اخیر میں وہ لکھتے ہیں واخرجہ ایضا النسائی وهو يشعر بان للحديث الطويل الماضي اصلا لان هذا طرف منه. کہ مسلم اور نسائی کی حدیث میں شب برات کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جو شب برات کی طرف جو نسبت کی ہے اس طویل حدیث میں اس کی کچھ نہ کچھ سند اور اصل ضرور موجود ہے. تو للحدیث اصلا کہہ کر حافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ حدیث ہے. آگے پھر وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک اور حدیث ہے اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها.
شب برات ہو تو رات کو تہجد پڑھو، دن کو روزہ رکھو. آگے پھر لمبی حدیث. اس کو امام بیہقی نے فضائل الاوقات میں صفحہ 132 پر نقل کیا، شعب الایمان میں صفحہ 378 جلد 3 پر نقل کیا، ابن ماجہ نے صفحہ 444 پر نقل کیا، شجری محدث نے امالی میں 280 جلد 1 پر نقل کیا، ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ صفحہ 71 جلد 2 پر نقل کیا، اور اس میں الا مبتلا فهو عافیہ کی زیادتی ہے. دیلمی نے اس کو مسند الفردوس صفحہ 259 جلد 1 پر نقل کیا. ذہبی نے اس کو میزان الاعتدال میں ابن ابی صبرہ کے ترجمہ میں نقل کیا. ابن ابی صبرہ نامی ایک راوی متکلم فی ہے، اس پر کوئی سخت کلام کرتا ہے، کوئی نرم کلام کرتا ہے، لیکن بہرحال سند اس کی کچھ نہ کچھ اصل موجود ہے. اس لیے ایسی حدیث استحباب کے لیے چل جاتی ہے. علامہ ابن الحمام نے لکھا ہے الاستحباب یثبت بالحدیث الضعیف، کہ استحباب ضعیف حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس سے استحباب ثابت ہو سکتا ہے، لہذا اس رات میں تہجد پڑھنا ایک پسندیدہ مستحب عمل ہے، اور دوسرے دن روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے. یہ ساری تحقیق میں نے کیوں سمجھائی؟ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شعبان کے مہینے میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. حدیث تو تم نے سنی کہ نہیں، حضور پورا شعبان تقریباً روزے میں گزارتے تھے. پڑھی کہ نہیں پڑھی وہ حدیث ہے جی؟ اکثر شعبان روزے میں گزارتے تھے، اور حضور کی عادت شریفہ عموماً ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کی تھی، اور ہر مہینے میں 3 دن ضرور روزے رکھتے تھے ایام بیز کے، جن میں راتیں سفید چاندنی والی ہوتی ہیں، اور یہ دن جو ہے شب برات والا یہ بھی ایام بیز میں سے ہے. تو اس میں ایک روزہ نہیں 3 روزے رکھنا چاہیے. حدیث سے تو وہی سمجھ میں آتا ہے نا، زیادہ فضیلت اس کی ہے. اب یہ دیکھو شیطان نے کچھ لوگوں کی مینٹالٹی کو کتنا ٹوسٹ کر دیا کہ وہ کہنے لگے نہیں سب بیکار ہے، ایک روزہ بھی مت رکھو. کہنا چاہیے 3 روزے رکھو، اس کے بجائے کہنے لگے ایک بھی مت رکھو. یہ شیطان کیسے دماغوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہے، دین سے مقصد تخلیق سے ہٹاتا ہے. بھئی عبادت تو مقصد تخلیق ہے، ہم کو بنایا ہی گیا ہے عبادت کے لیے، اور اسی سے یہ لوگ ہٹا رہے ہیں. یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح عبادت کرو گے انشاءاللہ. جتنی زیادہ عبادت کریں گے اللہ اتنی ہی زیادہ خوش ہوں گے. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائے، روزہ رکھا جائے، صدقہ خیرات کیے جائے، نمازیں پڑھی جائیں، نفلیں پڑھی جائیں. اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو ہم نے تو عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ بھئی لوگوں کو منع کر کے مسجد سے بھگا کر کے اللہ سے دور کیا جائے. یہ رانگ مینٹالٹی ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ امت کو ہدایت دے، اور ایسے لوگوں سے اللہ امت کو بچائے جو اللہ سے نفرت دلاتے ہیں، دور کرتے ہیں، بھگاتے ہیں، مسجدوں کو خالی کرتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ بھئی بیلنس رکھنا ہے کہ ہم نے جو چیز سمجھیے کہ غلط ہے وہ نہیں کرنی ہے. مثلا شبینہ پڑھنا شب برات میں، صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھنا، یہ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، منع ہے. یہ نوافل کی جماعت وغیرہ تو ایسی حرکت نہیں کرتے ہم. قبرستان جانا وہ تو ٹھیک ہے، حضور خود گئے تھے قبرستان شب برات میں، تو جاؤ. اب اہتمام نہ ہو، کبھی نبی گئے تو کوئی حرج نہیں، کسی سال نہیں گئے جانے کی عادت ڈال دی. ویسے تو ہر جمعرات کو جانا چاہیے قبرستان، نہیں تو چلو ہمارے یہاں اس ملک میں ہم کو سنڈے فرصت ملتی ہے تو بھائی سنڈے جایا کرو قبرستان، لیکن سنڈے نہیں جاتے. اگر ہم کبھی قبرستان گئے تو یہاں بولٹن میں تو خیر، دوسری جگہ ہم برمنگھم میں قبرستان میں سنڈے کو کبھی کانفرنس میں جاتے ہیں تو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ قبرستان میں حکیم اجمیری صاحب حضرت شیخ کے خلیفہ وہاں پر مدفون ہیں، تو وہاں سے میں گزرتا ہوں تو قبرستان میں او اللہ اکلی عورتیں ہی عورتیں نظر آتی ہیں. پورا قبرستان میں عورتیں ہی عورتیں، جہاں دیکھو کوئی اسپیڈ لے کر آئی ہے اور گارڈننگ کر رہی ہے، پلانٹنگ کر رہی ہے، پھول لگا رہی ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ ان کے مردوں کو کیا ہوا؟ مردوں کو آنا چاہیے قبرستان، عورتوں کو بھیجتے ہیں. حالانکہ عورتیں جو قبرستان جاتی ہیں اس پر لعنت آئی ہے، لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، کہ جو عورتیں قبرستان زیارت کے لیے جاتی پھرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت جاتی ہے. عورت کے لیے نہیں ہے قبرستان جانا، مکروہ ہے، شدید کراہیت ہے عورت کے لیے قبرستان جانے میں. تو یہ سمجھے مردوں کو جانا چاہیے قبرستان، اللہ کے رسول جاتے تھے تو اہتمام سے جانا چاہیے. لیکن یہاں پر سمجھیے کہ وہ اہتمام تو دور کی بات رہی، ایوری ویک جانا تو دور کی بات رہا، ایوری منتھ جانا تو دور کی بات رہی. ارے سال میں ایک دفعہ تو جانے دو یار قبرستان، کہ بھئی ذرا موقع ہو، چلو چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے کھلا ہو، ذرا فاتحہ پڑھ لیا، تھوڑا پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا، بیچارے ان کی روحوں کو خوشی ہو گئی. چلو کوئی ہم کو وزٹ کرنے کے لیے، میرا بیٹا، میرا بھائی اور میرا بھانجا بھتیجا جو ہے ایک آدھ دفعہ آ گیا سال میں، کچھ نہ کچھ پڑھ دیا، ایصال ثواب کر دیا، اس کا کام ہو جائے.
جائے تو اس کو خوشی ہو. بہرحال تو یہ سب بدعت کہہ کر سب ختم نہیں کرنا چاہیے، بہرحال جانا چاہیے. یہ چیز ہے، یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ذیل میں جو پریشان کن خیالات آئے آپ کے سامنے پیش کیے.